نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر اور ترجمہ سورۃ الملک آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنتم، کیا بے خوف ہو گئے تم، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف، کہ وہ دھسا دے، بکم الارض، تمہیں زمین میں، فاذا ہی تمور، تو اچانک وہ لرزنے لگے۔ اامنتم من فی السماء، کیا بے خوف ہو گئے تم، امن میں آ گئے تم اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھسا دے تمہیں ساتھ اس کے زمین میں، فاذا ہی تمور، پس تب وہ لرزنے لگے۔ اس سے پچھلی آیت نمبر 15 میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے تابع فرمان، تمہارا فرما بردار بنایا ہے، وہ کس طرح تمہاری معاون بنتی ہے، تمہیں کیا کیا دیتی ہے، اور پھر فرمایا تھا کہ اس زمین کے رستوں میں چلو پھرو، اس کے اطراف میں پھرو، کھاؤ پیو، اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور پھر اللہ ہی کی طرف تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی زمین میں جانا ہے اور پھر واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، کیا تم امن میں آ گئے ہو، تم ایسا سمجھتے ہو، تمہیں کیا کوئی خوف نہیں ہے، تم بے خوف ہو گئے ہو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی زمین میں تم کو غرق کر دے۔ اس آیت میں لفظ آیا ان یخسفا، یخسفا ہوتا ہے دھسا دینا، خسفہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کا پھٹنا اور انسانوں کا اس میں دھس جانا، یا پھر زمین کے نیچے جیسے سلائیڈ ہوتے جانا اور اندر ہی اندر اس کے دھستے جانا۔ یعنی دیکھیں کہ پہلے زمین جو فرما بردار ہے وہ کس کی وجہ سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا فرما بردار اور تابع فرمان بنایا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ اسی زمین کو ہمارے لیے پھاڑ دے اور اس میں ہمیں دھسا دے۔ اور پھر اسی زمین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ وہ اچانک لرزنے لگ جائے۔ یعنی گویا کیا پتہ لگ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو زمین کو لرزا دے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے ہی زلزلے آتے ہیں، جب زلزلہ آتا ہے تو کس طرح محسوس ہوتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ اسی طرح آسمان بھی، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن آسمان خوب حرکت کرے گا، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے رکا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا رب چاہے تو یہ زمین تمہیں نگل جائے۔ کیا تم اس آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو تمہارا تابع فرمان نہ بنائے تو وہ تمہیں کوئی کام نہ اس کے اوپر کرنے دے، ادھر تم نافرمانی کرو ادھر سے تمہیں پکڑ لے، کیونکہ گریوٹی کتنی ہوتی ہے زمین میں، اسی گریوٹی کی وجہ سے زمین ہمیں اپنے پاس پکڑے ہوئے ہے نا۔ کوئی بھی چیز اگر ہم آسمان کی طرف اچھالیں یا ہم خود اچھلیں تو ہم زمین ہی کی طرف واپس آتے ہیں نا، اس کی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو زمین کھل کے تمہیں اپنے اندر نگل لے، تو پھر کیا تمہیں اس کی پیٹھ پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا؟ تم اسی زمین پر جس کو اللہ نے تمہارا تابع فرمان بنایا ہے، تم کتنی نافرمانیاں کرتے ہو۔
جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے، اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑنے لگے تو زمین کی پیٹھ پر کسی ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کے آغاز میں فرمایا اَأَمِنتُم مَن فِی السَّمَاءِ، کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، تم امن میں آ گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا بہترین نمونہ پیش کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے اور اس زمین پر فساد برپا کرنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔